السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 5۔ The Rasul sallallahu alayhi wa sallam was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him, and he decided cases in accordance with the Jewish law. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam was so well known. Well known means famous, renowned, مشہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مشہور تھے فار ہز جسٹس، اپنے انصاف کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے دیٹ ایون دا جیوز کہتے ہیں یہودیوں کو، کہ یہودی بھی who were his bitter enemies. bitter mean hostile, resentful. bitter enemies یعنی سخت دشمن. who were his bitter enemies جو آپ کے سخت دشمن تھے. brought their suits to him. suits mean cases، مقدمات. اپنے مقدمات آپ کے پاس لاتے تھے. and he decided cases. یہ لفظ decide پہلے بھی آ چکا ہے. یہ verb ہے decide، فیصلہ کرنا. اس سے نون decision، فیصلہ، اور اس سے ایڈجیکٹو دو ہیں decided اور decisive. decided فیصلہ شدہ اور decisive فیصلہ کن. and he decided cases اور آپ مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے in accordance with the Jewish law. in accordance کے مطابق، Jewish law یہودی قانون. جو یہ نون ہے یہودی، اور اس سے ایڈجیکٹو ہے Jewish یعنی یہودیوں کا. in accordance with the Jewish law یہودی قانون کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے کہ یہودی جو آپ کے بدترین دشمن تھے آپ کے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی قانون کے مطابق ان کا فیصلہ کرتے تھے، یعنی ان مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ ترجمہ ایک بار پھر ملاحظہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اس قدر مشہور تھے کہ یہودی بھی جو آپ کے سخت یا بدترین دشمن تھے اپنے مقدمات آپ کے پاس لے کر آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی قانون کے مطابق ان مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ He very strictly followed. Strictly means severely, harshly، سختی سے. آپ سختی سے پیروی کرتے تھے the commandment of Allah. commandment means injunction، حکم، یعنی ایسا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس کو کہیں گے commandment یا injunction. the commandment of Allah، اللہ کے حکم کی. اس سارے سینٹنس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ he very strictly followed the commandment of Allah. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کی بڑی سختی سے پیروی کرتے تھے۔ if they come to you، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، either judge between them. either کا مطلب یا، یہ دو چیزوں یا دو اشخاص میں سے کسی ایک کی بات کرنی ہو تو either کا استعمال ہوتا ہے، جیسے either you or your brother was absent yesterday، کہ یا تو یا تمہارا بھائی کل غیر حاضر تھا. اور اگر دو میں سے کسی ایک کی نفی کرنی ہو تو پھر neither، جیسے neither you nor your brother was absent yesterday، یعنی نہ تو اور نہ تمہارا بھائی کل غیر حاضر تھا. either judge between them، یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، or decline. decline mean refuse، reject. interfere mean مداخلت کرنا، meddle with. or decline to interfere، یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. اگر وہ آپ کے پاس آئیں یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، فیصلہ فرما دیں، یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. if you decline، اگر آپ انکار کر دیں. they cannot hurt you، تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. hurt کا یہاں مطلب نقصان پہنچانا، ویسے اس کا مطلب تکلیف پہنچانا بھی ہوتا ہے. they cannot hurt you، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. in the least، ذرا بھی. least یہ ایڈجیکٹو ہے little less least، سپرلیٹو ڈگری little کی. if you decline they cannot hurt you in the least،
اگر آپ انکار کر دیں، یعنی اگر آپ فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں، دے کین ناٹ ہرٹ یو ان دا لیسٹ، تو وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے یا وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اف یو جج، جج یہ ورب بھی ہے اور نون بھی، جب یہ بطور ورب کے آئے گا تو اس کا مطلب فیصلہ کرنا، اور جب یہ بطور نون آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا منصف، فیصلہ کرنے والا یعنی جج، اور اس سے مزید نون بنتا ہے ججمنٹ، جس کا معنی ہے فیصلہ۔ اف یو جج، اگر آپ فیصلہ کریں، جج ان ایکویٹی، یہ جو لفظ ہے ایکویٹی یہ نون ہے، اس کا مطلب عدل و انصاف، اور اس سے ایڈجیکٹو ہے ایکویٹیبل یعنی عادلانہ یا منصفانہ۔ جج ان ایکویٹی تو عدل و انصاف سے فیصلہ کریں، بٹوین دیم ان کے درمیان، اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کریں، یا اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ فار گاڈ لوز دوز، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، who judge in equity، جو کہ انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں یا عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ جی پیراگراف نمبر 6، جسٹس ڈیمانڈز دیٹ اٹ شوڈ بی اپہیلڈ ان آل دا سرکمسٹانسز۔ جسٹس ڈیمانڈز، جسٹس کا مطلب ہے فیصلہ، اور ڈیمانڈ تقاضا کرنا، مطالبہ کرنا۔ انصاف تقاضا کرتا ہے دیٹ اٹ شوڈ بی اپہیلڈ، اپ ہولڈ مینز مینٹین یا سسٹین، اپ ہولڈ اپہیلڈ کی فرسٹ فارم ہے تو اس کے سینونیمز ہوئے مینٹین، سسٹین، برقرار رکھنا، قائم رکھنا۔ دیٹ اٹ شوڈ بی اپہیلڈ، کہ اسے قائم رہنا چاہیے یا اسے برقرار رہنا چاہیے یا اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ ان آل دا سرکمسٹانسز، سرکمسٹانسز مین سچویشنز، کنڈیشنز، حالات، کہ اسے تمام حالات میں برقرار رکھنا چاہیے یا قائم رکھنا چاہیے۔ انصاف تقاضا کرتا ہے کہ اسے تمام حالات میں قائم رکھنا چاہیے یا برقرار رکھنا چاہیے۔ ایون اف اٹ گوز، خواہ یہ جائے یا خواہ یہ ہو، اگینسٹ ونز اون سیلف، سیلف کا مطلب ہے ذات، اگینسٹ کے خلاف، کسی کی اپنی ذات کے خلاف، یعنی اگر یہ کسی کی اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، آر ونز فیملی آر ریلیشنز، یا کسی کے خاندان یا رشتہ داروں کے، فیملی خاندان، ریلیشنز رشتہ دار۔ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونز اون سیلف آر ونز فیملی آر ریلیشنز، خواہ یہ کسی کی اپنی ذات یا اپنے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ انصاف تقاضا کرتا ہے کہ اسے تمام حالات میں قائم رکھنا چاہیے، خواہ یہ کسی کی اپنی ذات یا اپنے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آل آف ہز لائف، اپنی تمام زندگی، اپنی تمام عمر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کیے۔ ادر پیپل، جج فیصلہ کرنا، ادر پیپلز افیئرز، دوسرے لوگوں کے معاملات کے، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ۔ یہاں تک کیا بنے گا ترجمہ؟ اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے معاملات کے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے۔ اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز، کمپینینز ساتھی، یہاں مراد ہے صحابہ کرام۔ اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز، اور اپنے صحابہ کرام سے بھی فرمایا، ٹو بی جسٹ، کہ وہ انصاف کریں، منصف رہیں۔ اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز ٹو بی جسٹ، اور اپنے صحابہ کرام سے بھی انصاف کرنے کے لیے کہا۔ اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے اور اپنے صحابہ کرام سے بھی انصاف کرنے کے لیے کہا۔ اس سینٹنس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کا انصاف سے فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بھی انصاف کرنے کے لیے کہا۔ اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رپورٹ مینز نریٹڈ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دیٹ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا when to come to you for judgment. Judgment means decision، فیصلہ۔ جب دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں۔ never decide in favor of one، کبھی بھی، never کبھی بھی کسی ایک کے حق میں، decide فیصلہ کرنا، کسی ایک کے حق میں کبھی بھی فیصلہ نہ کریں۔ never decide in favor of one، کبھی بھی کسی ایک یعنی کسی ایک شخص کے حق میں فیصلہ نہ کریں۔ without hearing the arguments of the other، arguments mean urgings، opinions، دلائل، without کے بغیر، hearing سننا، دوسرے کے دلائل سنے بغیر۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا جب دو لوگ یا دو اشخاص آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو کبھی بھی کسی ایک کے حق میں فیصلہ مت کریں دوسرے آدمی کے دلائل سنے بغیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا جب دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو کبھی بھی کسی ایک کے حق میں فیصلہ دوسرے آدمی کے دلائل سنے بغیر مت کریں۔ It is then most likely، likely means probable، possible، ممکن۔ It is then most likely، تب اس بات کا سب سے زیادہ امکان ہوگا that you will know the truth، کہ تم سچ جان پاؤ گے۔ یعنی دو آدمی اگر آئے ہیں آپ کے پاس فیصلے کے لیے تو آپ نے کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں دے دینا دوسرے آدمی کے دلائل سنے بغیر۔ یعنی جب تم دوسرے آدمی کے دلائل سن لو گے تو it is then most likely، تب اس بات کا سب سے زیادہ امکان ہوگا that you will know the truth، کہ تم سچ جان پاؤ گے۔ جب دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو کبھی بھی کسی ایک کے حق میں فیصلہ دوسرے آدمی کے دلائل سنے بغیر مت کریں۔ اس بات کا تب سب سے زیادہ امکان ہوگا کہ تم سچ جان پاؤ گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں Allah's رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے روایت کرتے ہیں اینی رولر اور جج، لفظ رولر یہ نون ہے، اس کا مطلب حکمران، اس سے ورب ہوتا ہے رول، حکومت کرنا، حکمرانی کرنا۔ اینی رولر کوئی حکمران اور جج یا جج یعنی کوئی بھی حکمران یا جج ہو کلوزز ہز ڈور، جو اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، کلوز بند کرنا۔ آن دا پور، غریبوں کے لیے، آن سے یہاں مراد ہے فار دا پور یعنی غریبوں کے لیے، دا نیڈی محتاجوں کے لیے، اینڈ دا ڈیسٹیچیوٹ اور مفلس افراد کے لیے۔ نیڈی مینز پینوریس محتاج ضرورت مند، ڈیسٹیچیوٹ پینی لیس مفلس۔ جی آن دا پور، دا نیڈی اینڈ دا ڈیسٹیچیوٹ، غریبوں، محتاجوں اور مفلس افراد کے لیے۔ تو کوئی بھی حکمران یا جج جو غریبوں، محتاجوں اور مفلس لوگوں کے لیے اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، گاڈ کلوزز ہز ڈور آن ہم، تو اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ اس کے لیے بند کر لیتا ہے یا بند کر دیتا ہے۔ گاڈ کلوزز ہز ڈور آن ہم، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے when he becomes needy and destitute، جب وہ محتاج اور مفلس بن جاتا ہے۔ تو کوئی بھی حکمران یا جج جو غریبوں، محتاجوں اور مفلس لوگوں کے لیے اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی اس حکمران یا جج کے لیے اپنا دروازہ اس وقت بند کر لیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور محتاج بن جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے روایت کرتے ہیں کوئی بھی حکمران یا جج جو کہ غریبوں، محتاجوں اور مفلس لوگوں کے لیے اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی اس حکمران یا جج کے لیے اپنا دروازہ اس وقت بند کر لیتا ہے جب وہ محتاج اور مفلس بن جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک فی امان اللہ۔